بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج نہایت افسوس اور دکھ کی بات ہے، جس وطن عزیز کو ہم نے اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے لیے حاصل کیا، آپ سچے دل سے بتائیے، کیا ہم نے یہ وطن سڑکیں، پل، بلڈنگیں اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے حاصل کیا تھا؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ یہ وطن حاصل کیا، اور آج اس نظریے کا اسلام آباد کے چوکوں اور چراہوں پہ موبتی مافیا مذاق اڑا رہی ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کی بیٹی یورپ میں حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، اور پاکستان میں اسلام کی بیٹیاں بے حجابی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ عجیب و غریب سلوگن، عجیب و غریب پلے کارڈ، میرا جسم ہے میری مرضی، نعوذ باللہ۔ یہ جسم بھی اگر عطا کیا تو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ ہاتھ، زبان، پاؤں کل انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس وقت انسان کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کا دیا ہوا جسم بھی اگر استعمال ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، انسان کی اپنی مرضی سے۔ اگر انسان نے اپنی ہی مرضی سے اپنے ہی جسم کو استعمال کرنا ہے تو پھر اسلام کا، پھر وحی کا، پھر قرآن کا اور اللہ رب العزت کے احکامات کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کے احکامات کا مومن پابندی نہیں ہے اور جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دکھ کی بات یہ ہے ان کے سلوگنز کے اندر عجیب و غریب باتیں ہیں۔ میں آدھی نہیں، میں پوری ہوں۔ تجھے کس نے آدھا کہا؟ اسلام نے صرف گواہی کے معاملات میں تجھے آدھا کہا، اور تو الٹا حجاب کے معاملے کو اگر دیکھا جائے، اسلام کہتا تو پورے کا پورا کور کر لے، صرف اصل میں مخالفت اسلام کی ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے جسم کو مکمل کور کرو، وہاں پہ تم کہتی ہو نہیں آدھا کور کرنا ہے، اور جہاں پہ اسلام کہتا ہے تمہاری آدھی گواہی ہے وہاں تم شور کرتی ہو کہ پوری گواہی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن بیٹی کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا۔ ہر معاملے میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو مرد باپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے، موضوع یہ بہت زیادہ طویل ہے۔ ماں 3 دفعہ ماں کہا اور پھر باپ کا کہا، اور یہاں پہ انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کو لباس کہا، مرد کو بھی چاہے لباس کا ہے، لیکن عورت کی یہ عزت اور یہ توقیر اور یہ احترام اسلامی کا شیب ہے۔ اللہ رب العزت کلام امین میں کہتا ہے، بعض لوگ آج محبتی مافیا کہتے ہیں جی اسلام سے پہلے عورت کا، یہ جو مولویوں نے تصور کھڑا کیا ہوا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں تھی، اسلام نے عزت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں، جب ان کو کسی عورت کی بشارت دی جاتی، ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غیظ و غضب میں آ جاتے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا مجھے کس جرم کے تحت قتل کیا گیا، یہ کہتے ہیں یہ جی مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو اللہ کے کلام کا بھی یقین نہیں۔ یہ آج معاشرہ کس بے راہ روی کی طرف چل رہا ہے؟ اسلام کے اندر وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو گھر کے اندر جائے قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں عورت اگر خوشبو لگا کے باہر نکل آئے تو اس کو نعوذ باللہ برا کہا گیا ہے۔ اگر مسجد جا رہی ہے، بازار جانے والی عورت خوشبو لگائے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا وعید دے رہے ہیں، اور جو مسجد کی طرف جا رہی ہے پھر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جائے گھر اور غسل جنابت کرے اگر غیر محرم کے ناک سے اس کی خوشبو ٹکرا رہی ہے۔ جس اسلام میں عورت کو زمین کے اوپر پاؤں آہستہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زمین کے اوپر آہستگی سے پاؤں رکھنا ہے، اس عورت کو تم بے حجاب، بے نقاب اور کس کس قسم کے تم نعرے لگا رہے ہو۔ افسوس ہوا ہے وہ پوسٹر اور محبتی مافیا یہ کلچر کس جگہ سے اٹھا کے لائی ہے۔ پہلے یہاں ہمارے پاکستان کے اندر وومن پروٹیکشن بل اپنی طرف سے پیش کیا گیا۔ وہ پروٹیکشن بل کیا تھا جناب؟ عورت خامند کے گھر میں رہتے ہوئے خامند کو گھر سے نکال دے۔ اسلام کے اندر خامند طلاق دے تو عورت کی عدت خامند کے گھر کے اندر ہے۔ کیا وجہ؟ تاکہ گھر آباد ہو جائیں، خامند عورت کو دیکھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر ملے، رجوع ہو جائے، گھر کی آبادی ہو جائے۔ اور تم کہتے ہو عورت چاہے اپنے خامند کو گھر سے 72 گھنٹے 48 گھنٹے دور رکھ سکتی ہے،
औरत के घर से नहीं, हामद ही के घर से। कितने अफसोस की बात है, जिस मुआशरे से, जिस इलाके से, जिस कल्चर से ये कवानीन लेके आ रहे हैं, वहां पे फैमिली सिस्टम, वहां पे फैमिली स्ट्रक्चर ये लोग नहीं देखते। और ये बहुत बड़ी जहालत और भूल की बात है। अमेरिका, यूरोप, उसकी तकलीद के अंदर ये लोग अंधे हुए हैं। आप खुद गौर करें, जिस मुआशरे के अंदर औरत को शख्स करार नहीं था दिया जाता, जिस मुआशरे के अंदर औरत को प्रॉपर्टी का हक नहीं था, 19वीं सदी तक मुतालिया करें तो पता लगे ना। यूरोप और अमेरिका में 19वीं सदी तक औरत को हक नहीं था प्रॉपर्टी का। औरत सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं थी। औरत को शख्स कहने का हक भी हासिल नहीं था। औरत को वोट डालने का हक भी हासिल नहीं था। और इस्लाम 1400 साल कबल, इस्लाम की अव्वलीन